اے جادوئی پیالے، آج میرا دل دیسی گھی کے پراٹھے کھانے کو کر رہا ہے۔ مجھے دیسی گھی کے پراٹھے کھلاؤ۔ تمہارا بہت بہت شکریہ۔ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی تھی، اب میں اسے جلدی سے کھا لیتی ہوں۔ یہ تو بہت مزیدار تھے، مزہ آ گیا۔ ٹنکو، کتنے دن ہو گئے ہیں چڑیا ہمارے ساتھ دانا لینے کے لیے نہیں جا رہی۔ ہمارے ساتھ تو کیا، میں نے تو اسے کسی اور کے ساتھ بھی دانا لینے کے لیے جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مجھے لگتا ہے شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے وہ جنگل میں کہیں بھی دانا لینے کے لیے نہیں جا رہی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اتنا دانا ہو کہ اسے ضرورت ہی نہ ہو۔ ایسا کرتے ہیں کہ کل ہم چڑیا کی طرف چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ آخر وہ دانا لینے کے لیے کیوں نہیں آ رہی۔ اور دوستو، دوپہر سے شام اور شام سے رات کب ہو جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا، اور پھر اگلے دن صبح وہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں۔ دیکھا ٹنکو، تمہیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا، چڑیا آج بھی دانا لینے کے لیے نہیں آئی۔ ٹنکو، ہمیں فوراً چڑیا کی طرف جانا چاہیے، بہت دن ہو گئے ہیں وہ ہمارے ساتھ نہ دانا لینے کے لیے جا رہی ہے اور نہ کسی اور کے ساتھ۔ آؤ اس کی طرف چلتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ وہ ٹھیک تو ہے نا۔ آج کیا کھاؤں، سوچ رہی ہوں کافی دیر سے، آج جادوئی پیالے میں کیا منگواؤں میں۔ دوستو، چڑیا تو ابھی یہ سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ وہ جادوئی پیالے میں کیا منگوائے، اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے دوست اس کے دروازے پہ کھڑے اسے دیکھ رہے ہیں۔ جادوئی پیالہ، آج میرا دل کچھ میٹھا کھانے کو کر رہا ہے، میرے لیے کچھ میٹھا لے کر آؤ۔ شکریہ، شکریہ، تمہارا بہت شکریہ، میرا یہی کھانے کو دل کر رہا تھا، دیسی لڈو مجھے بہت پسند ہیں۔ ٹنکو، یہاں سے چلو فوراً، ہم گھر جا کے بات کرتے ہیں۔ ٹنکو، مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، کیا تم نے بھی وہی دیکھا جو میں نے دیکھا تھا؟ مطلب چڑیا کے پاس جادو کا پیالہ ہے اور وہ جو چاہے جب چاہے کھا سکتی ہے اس میں سے۔ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس دنیا میں اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے تو حیرت اس بات پر ہے کہ ہم اس کے دوست ہیں اور اس نے ہمیں بھی نہیں بتایا، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ دیکھو چنٹو، تم نے جو بھی دیکھا اس کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ دیکھو، ہمیں نہیں پتا کہ اس کے پاس وہ جادو کا پیالہ کہاں سے آیا اور کس نے اسے دیا ہے، اور اگر وہ بتانا چاہے گی تو ہمیں خود ہی بتا دے گی، ہمیں اسے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ ضروری سمجھے گی وہ ہمیں بتا دے گی، اور اگر ضروری نہیں ہوگا تو وہ ہمیں نہیں بتائے گی۔ بس سمجھو کہ تم نے اور میں نے چڑیا کے گھر جا کر کچھ نہیں دیکھا۔ ٹنکو، تم اتنی بڑی بات کو کیسے اگنور کر سکتے ہو؟ میں تو چڑیا سے پوچھوں گا کہ اس کے پاس یہ جادو کا پیالہ کہاں سے آیا، بلکہ میں تو وہ جادوئی کھانا بھی کھانا چاہتا ہوں، اور میں چڑیا کو کہوں گا کہ مجھے بھی وہ جادو کا کھانا کھلائے۔ چنٹو، میں نے منع کیا ہے نا کہ تم چڑیا سے کوئی ایسی بات نہیں کرو گے، بلکہ تم کسی سے بھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کرو گے۔ دیکھو، چڑیا ہماری دوست ہے اور اس کا یہ راز ہے، اور دوستوں کو دوستوں کا راز رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ٹنکو۔ اور دوستو، چنٹو اور ٹنکو دونوں جنگل میں اپنے لیے کھانا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر چڑیا آ جاتی ہے۔ کیسے ہو تم دونوں؟ کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ میں تم لوگوں کے گھر کی طرف گئی تھی لیکن تم لوگ مجھے وہاں نہیں ملے، تو مجھے لگا تم لوگ یہاں ہی آئے ہوگے، اسی لیے میں یہاں آ گئی۔ کافی دنوں کے بعد ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ ہاں چڑیا، اب تم ہم سے ملو گی بھی کیوں؟ چنٹو کا مطلب ہے کہ تم شاید مصروف ہوگی، اس وجہ سے اس طرف نہیں آئیں۔ مجھے تو کچھ کام ہے، میں کسی کام سے جا رہا ہوں، تم دونوں آپس میں بات کرو، پھر انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوتی ہے۔ اور دوستو، چنٹو وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ سیدھا چڑیا کے گھر جاتا ہے تاکہ وہاں سے جادو کا پیالہ چوری کر سکے۔ کوئی ہے تو نہیں یہاں؟ نہیں، نظر نہیں آ رہا کوئی۔
اس سے پہلے کوئی مجھے دیکھے مجھے اندر چلے جانا چاہیے۔ اوہ تو یہ ہے وہ جادو کا پیالہ۔ اب میں بھی تمہارا مزہ اٹھاؤں گا اور اپنی پسند کا ہر کھانا کھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے تمہیں لے کے جانا پڑے گا۔ اوہ یہ تو بہت بھاری ہے، اوہ یہ تو بہت بھاری ہے۔ اور دوستو، چنٹو لالچ میں آ کر جادو کا پیالہ چوری کر کے وہاں سے لے جاتا ہے۔ میں اسے کہیں رکھ کر چھپا دیتا ہوں تاکہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہو، اور مجھے واپس جنگل میں چلے جانا چاہیے۔ میں چڑیا کے پاس چلا جاتا ہوں تاکہ انہیں یہ نہ پتہ لگ سکے کہ چوری کرنے والا میں ہی ہوں۔ اور دوستو، یہ سوچ کر کوا دوبارہ جنگل کی طرف چل پڑتا ہے جہاں چڑیا اور ٹنکو پہلے سے ہی موجود تھے۔ خیر ہے چنٹو، تم کدھر چلے گئے تھے اور ایسا کون سا کام پڑ گیا تھا تمہیں؟ ہاں میں بس وہ دانہ لینے آیا تھا، دانہ لے کے میں واپس جا رہا ہوں، مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ اور تم دونوں ابھی تک ادھر ہی ہو؟ تم لوگوں نے کب جانا ہے؟ تم لوگوں نے ابھی تک کوئی دانہ نہیں اکٹھا کیا کیا؟ اس وقت سے کیا تم لوگ باتوں میں ہی لگی ہوئی تھیں؟ ہاں بس ہمارا کام بھی ہو گیا، ہم بھی گھر کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ اور دوستو، چڑیا بھی اپنے گھر واپس آ جاتی ہے اور اسے اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ اس کا پیالہ چوری ہو چکا ہے۔ مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے، آج جادوئی پیالے میں کیا منگواؤں؟ ہاں سوچ رہی ہوں، چلو دیکھتے ہیں آج جادوئی پیالہ میرے کھانے کے لیے کیا لے کر آئے گا۔ میرا جادوئی کا پیالہ کہاں چلا گیا؟ میں نے تو یہاں ہی رکھا تھا، کون لے کے جا سکتا ہے؟ ہاں مجھے یاد ہے، میں یہی رکھ کے گئی تھی۔ کس میں اتنی ہمت ہے جو میرا پیالہ اٹھا کر لے گیا؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ میرے جادو کے پیالے کے بارے میں کس کو پتا تھا؟ جنگل میں تو میں نے کسی کو نہیں بتایا، آخر کون جانتا تھا میرے پیالے کے بارے میں؟ جو جانتا تھا وہی لے کر گیا ہے، اور دیکھنا وہ خود ہی چھوڑ کر بھی جائے گا۔ اور دوستو، دوسری طرف چنٹو بہت خوش تھا کہ اسے جادو کا پیالہ مل گیا ہے۔ آج تو میں کچھ خاص کھاؤں گا، دیکھتا ہوں یہ جادو کا پیالہ میرے لیے کیا لے کر آتا ہے۔ کیا منگواؤں؟ ہاں کافی دن ہو گئے ہیں بریانی نہیں کھائی۔ اے جادو کے پیالے، میرے لیے بریانی لے کر آؤ۔ جادو کے پیالے، میں نے کہا میرے لیے بریانی لے کر آؤ۔ لیکن دوستو، جادو کا پیالہ چنٹو کی کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں تمہیں تیسری بار حکم دے رہا ہوں کہ میرے لیے بریانی لے کر آؤ، میں بریانی کھاؤں گا آج۔ دوستو، جیسے ہی چنٹو نے تیسری بار جادوئی پیالے کو حکم دیا، ویسے ہی پیالے میں سے آگ نکلنا شروع ہو گئی۔ پہلے تو چنٹو سمجھا کہ شاید بریانی آنے والی ہے، لیکن بریانی کی جگہ وہاں پر ایک پری آ گئی، اور چنٹو بالکل حیران رہ گیا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پیاری پری، تم کون ہو؟ تم تو اس جادوئی پیالے کے مالک نہیں ہو، پھر تم اسے حکم کیوں دے رہے ہو؟ تم نے یہ پیالہ چڑیا سے چوری کیا ہے؟ میں اس پیالے کی مالک ہوں، اور یہ پیالہ میں نے چڑیا کو انعام کے طور پہ دیا تھا۔ یہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ تم نے ضرور اسے چڑیا سے چرایا ہے، اور تمہیں اب اس چوری کی سزا ضرور ملے گی۔ پیاری پری، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ میں بس لالچ میں آ گیا تھا، یقین کرو میں اس کا بہت اچھا دوست ہوں۔ میں یہ پیالہ اسے واپس کر دوں گا اور اس سے معافی بھی مانگ لوں گا۔ تم پلیز مجھے معاف کر دو۔ اگر چڑیا نے تمہیں معاف کر دیا تو میں بھی تمہیں معاف کر دوں گی، ورنہ میں تمہیں چوہا بنا دوں گی اور تم ساری زندگی ایسے ہی چوہوں والی زندگی گزارو گے۔ نہیں پری، میں ابھی جاتا ہوں اور چڑیا سے معافی مانگتا ہوں۔ تم پلیز مجھے معاف کر دو اور مجھے جانے دو، میں اس سے معافی مانگ کے آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جاؤ تم۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، اگر چڑیا نے تمہیں معاف نہ کیا تو چوہا بننے کے لیے تیار رہنا، تمہیں میں فوراً چوہا بنا دوں گی۔ اور دوستو، کوا ڈرا سہما بھاگم بھاگ چڑیا کی طرف جاتا ہے تاکہ اس سے معافی مانگے۔ بے وقوف کوا، چڑیا کے گھر آ تو گیا ہوں، اس سے معافی کیسے مانگوں گا؟
چڑیا معاف کر دے گی نا مجھے؟ اگر چڑیا نے معاف نہ کیا تو پری مجھے چوہا بنا دے گی۔ چڑیا کو مجھے معاف کرنا ہی ہوگا۔ اور دوستو، کوا چڑیا کے گھر کے اندر چلا جاتا ہے تاکہ اسے معافی مانگ سکے۔ ارے چنٹو، تم یہاں؟ خیریت تو ہے؟ چڑیا، میں تم سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا تو وہ پری مجھے چوہا بنا دے گی۔ پری کا نام سن کر چڑیا سب سمجھ جاتی ہے کہ وہ جادو کا پیالہ چنٹو نے لیا ہے، اور جب چنٹو نے پیالے کو کھانے کا حکم دیا تو کھانے کی جگہ پری آ گئی۔ چڑیا، مجھے معاف کر دو، میں لالچ میں آ گیا تھا، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ دیکھو، میں تمہارا دوست ہوں، اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا تو وہ پری مجھے چوہا بنا دے گی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ آخر چڑیا چنٹو کو اس شرط پہ معاف کر دیتی ہے کہ چنٹو آئندہ کبھی چوری نہیں کرے گا اور کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ میں نے تم دونوں کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ ٹھیک ہے کوے میاں، اگر چڑیا نے تمہیں معاف کر دیا ہے تو میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا ہے، لیکن خیال رکھنا کہ آئندہ ایسا نہ ہو، یہ تمہارا آخری موقع تھا۔ چڑیا، میں تمہیں تمہارا جادو کا پیالہ واپس کرنے کے لیے آئی ہوں، تم اپنی امانت مجھ سے واپس لے لو اور اس کی حفاظت کرنا۔ میں اب چلتی ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ چڑیا، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ آخر پری نے تمہیں ہی کیوں جادو کا پیالہ دیا؟ وہ کسی اور کو بھی تو دے سکتی تھی، آخر کیا وجہ تھی اس کی؟ ہاں چنٹو، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ دراصل کچھ یوں ہوا تھا کہ میں جنگل میں اپنے لیے کھانا ڈھونڈ رہی تھی۔ میں ایک جگہ سے گزری تو میں نے دیکھا وہاں روٹی کا ایک ٹکڑا گرا ہوا ہے۔ میں نے اسے صاف کر کے اوپر کسی جگہ پر رکھ دیا تھا، اور چنٹو، جیسے ہی میں نے اسے اوپر رکھا وہاں پر یہی پری آ گئی، اور جانتے ہو اس پری نے مجھ سے کیا کہا؟ چڑیا، یہ روٹی کا ٹکڑا میں نے ہی نیچے رکھا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اتنا قدردان ہے رزق کا جو اس کو اٹھا کر اوپر رکھ دے، لیکن افسوس کہ کسی پرندے نے اسے اٹھا کر اوپر نہیں رکھا۔ اور صبح سے لے کر شام تک تم وہ واحد چڑیا ہو جس نے اسے اٹھایا اور صاف کر کے اوپر رکھ دیا۔ چڑیا، رزق کی اس قدردانی پر میں تمہیں انعام دیتی ہوں، اور انعام کے طور پر میں تمہیں جادو کا یہ پیالہ دے رہی ہوں۔ تم نے کسی بھی وقت کچھ بھی کھانا ہو، تم بس اس جادو کے پیالے کو حکم دینا اور وہ کھانا تمہارے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ اور اس پیالے کا ذکر کسی سے مت کرنا، یہ انعام صرف تمہارے لیے ہے۔ اگر تم نے اس کا ذکر کسی سے کیا تو اس کا سارا جادو ختم ہو جائے گا اور یہ بالکل عام پیالے کی طرح رہ جائے گا۔ چنٹو، یہ کہہ کر وہ پری وہاں سے غائب ہو گئی، اور میں اس پیالے کے ساتھ گھر آ گئی تھی۔ بس یہی سارا واقعہ ہے۔ دوستو، ہمیں بھی اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے رزق کی قدردانی کریں، اور اگر ہمیں بھی رزق کہیں گرا ہوا ملے تو ہم اسے اٹھا کر کہیں رکھ دیں۔ اور دوستو، صرف اسی وجہ سے تو اللہ نے پری کو بھیجا اور اس پری نے چڑیا کو جادو کا پیالہ دے دیا۔ چڑیا اپنی مرضی سے جب چاہے جو بھی کھا سکتی ہے، اس سے بڑا اور کیا انعام ہو سکتا ہے؟